السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، آج کی تراویح میں 3 سورتوں کی تلاوت ہوئی۔ سورہ نمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت۔ نمل کے معنی ہیں چوٹی، قصص کے معنی قصے، عنکبوت کے معنی مکڑی۔ ان 3 سورتوں کی تلاوت ہوئی۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے چند مضامین پیش کیے جائیں۔ سب سے پہلی سورت ہے سورۃ النمل۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ چونٹی، وہ چونٹی کا قصہ کیا ہے آگے آئے گا۔ قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آیا۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، لیکن سورۃ النمل یہ قرآن مجید کی ایسی سورت ہے کہ شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہوا ہے اور درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا۔ اور اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر 2 پیغمبروں کا تذکرہ کیا۔ ایک پیغمبر ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان۔ اور یہ دونوں پیغمبر، اتفاق کی بات دیکھیے کہ وقت کے بڑے پیغمبر بھی تھے اپنے زمانے کے، اور اللہ نے پیغمبری دینے کے ساتھ ساتھ، رسالت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس زمانے کا بادشاہ بھی بنایا، دین بھی دیا، دنیا بھی دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیزیں عطا کی تھی، بڑی خوبصورت آواز، اتنی میٹھی آواز کہ پہاڑ بھی جو ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے ٹہر جاتے ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا نرم کر دیا، جنگی لباس بنایا کرتے تھے۔ اچھی بات کی یہ حالت، تو ان کے بیٹے کی حالت سنیں۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، لیکن بادشاہت ایسی کہ دنیا میں آج تک کسی کو ملی ہے اور نہ قیامت تک ایسی بادشاہت ملنے والی۔ اور وہ بادشاہت کیسے کہ صرف انسانوں پر راج نہیں کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات ان کے قبضے میں تھے، جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھی، چونٹیوں کی آواز کو سمجھتے تھے۔ یہ ساری سلطنت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ اب دیکھیے کہ اتنی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود اللہ کے یہ پیغمبر کیسے ان کی زندگیوں میں عاجزی تھی، کیسے انکساری تھی، قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد شکر ادا کرنے کا جذبہ ان کے اندر کیسا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ذرا کیا خوشحالی آ جاتی، ہمارے قدم زمین پر ٹکتے ہیں، لیکن یہ پیغمبر دیکھیے کہ ان کی مثال ایسے ہی جیسے ایک جھاڑ ہے جس کے اندر پتے بھرے ہوئے ہیں، پھل بھرے ہوئے۔ جو خالی جھاڑ ہوتا ہے بڑا کڑا ہوتا ہے، جو بھرا ہوا جھاڑ ہوتا ہے ہمیشہ جھکا ہوتا ہے۔ تو ایسی ہی مثال ان پیغمبروں کی تھی۔ اللہ نے دین بھی جو خوب دیا، دنیا بھی عطا ہے۔ 2 واقعات آپ سنیے۔ پہلا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پر سے گزر ہوا کہ وہاں چونٹیوں کی جماعت تھی، اور جو چونٹیوں کی لیڈر تھی اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس نے اعلان کیا کہ اے چونٹیوں کی جماعت، اپنے اپنے دلوں میں چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سلیمان اور سلیمان کا لشکر تمہیں کھندلتے ہوئے چلے جائے اور ان کو خبر تک بھی نہ ہو۔ چھوٹی سی چونٹی سب کی لیڈرشپ کر رہی، سب کو بتا رہی، سب کی جان بچا رہی۔ فتبسم ضاحکا من قولها۔ آگے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، چونکہ حضرت سلیمان کو پتا تھا کہ چونٹی کی بولی کیا ہوتی ہے، ان کی زبان کیا ہوتی ہے، ان کے کانوں میں جیسے اس کی آواز پڑتی ہے
قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کی بات سن کر ان کی ہنسی نہیں رکی، فوراً ہنسنا شروع کر دی. اچھی بات. اب جب ہنسی سنی، ہنسی آ گئی، تو اب دیکھیے اللہ کا بندہ کیسا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي، اگر ہم اس جگہ ہوتے تو ہمارے اندر فخر پیدا ہو جاتا، گھمنڈ پیدا ہو جاتا، غرور پیدا ہو جاتا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کے سامنے کہا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے، ہدایت دے کہ میں ان نعمتوں پر شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھے دی اور مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو دی. جو مجھے اور مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کو تو نے جو چیزیں دی اس پر میں تیرا شکر ادا کروں، اس بات کی مجھے توفیق دے. یہ پہلی چیز. اور دوسری دعا مانگی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ تو مجھے اس بات کی بھی توفیق دے، ہدایت دے کہ میں ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے. نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جو نیکی آپ اچھا سمجھے، میں اچھا سمجھے یا کوئی دوسرا اچھا سمجھے، وہ نیکی نہیں ہے. نیکی وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے. ورنہ دنیا میں کتنے بدعتی لوگ بدعت کے کام کرتے ہیں اچھا سمجھتے، غلط کام کرنے والے بھی بہت سارے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، تو کیا وہ نیکی ہو جائے گی؟ نہیں. نیکی وہ ہے، نیکی کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جس کام سے اللہ راضی ہو جائے اس کو نیکی کہتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے ایسے نیک کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اور تیسری دعا کیا مانگی دیکھیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ذریعے مجھے تیرے نیک بندوں میں یعنی جنت میں شمار کر دے. یہاں پر تیسری دعا پر غور کرنے کی بات ہے. وقت کے بڑے پیغمبر، وقت کے بڑے نبی اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میں تیری رحمت کا وسیلہ لے کر تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو اپنی رحمت کے ذریعے مجھے جنت میں داخل کر. یاد رکھیے دنیا میں ہو یا آخرت میں، دنیا میں جینے کے لیے ہو یا آخرت میں کامیابی پانے کے لیے اللہ کی رحمت بہت ضروری ہے. اللہ کی رحمت کے بنا نہ میں اور آپ دنیا میں جی سکتے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے. دنیا میں ہم جی رہے ہیں تو ہم اپنے نیکیوں کے بل بوتے پہ نہیں جی رہے. یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، صدقہ، خیرات، حج، عمرے، جو بھی ہم اچھے کام کریں، اگر اللہ گن گن کر توڑ کر ہمارے نیکیوں کے بدلے میں اللہ ہمیں نعمتیں دینا چاہیں تو یہ عبادتیں کون سے کونے میں جائے گی معلوم نہیں. اچھی بات. وہاں جانے کے بعد، مرنے کے بعد، وہاں پر بھی ہمارے نیکیوں کے ساتھ کس کی رحمت ہونی چاہیے؟ اللہ کی رحمت. ایک مرتبہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ کوئی بھی انسان صرف اپنی نیکیوں کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یعنی آپ بھی اپنے نیکیوں کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں بھی اپنے نیکیوں کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میری نیکیوں کے ساتھ اللہ کی رحمت، اس کی مدد شامل ہے. تو یہ تین دعائیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. یہ پہلا واقعہ. اور دوسرا واقعہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حاضری لے رہے تھے پرندوں کی. ایک پرندہ کم نظر آیا. اس پرندے کا نام ہے ہدہد. آج سے پہلے 10 سال پہلے طوفان آیا تھا، لوگ نام رکھے ہدہد. یہ ہدہد کیا ہے؟ ایک پرندے کا نام ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا. وہ نظر نہیں آ رہا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ آ کر میرے سامنے کوئی عذر بتا دے تو اچھی بات ہے، ورنہ میں اس کو خود سزا دوں گا، ورنہ ذبح کر دوں گا اس کو. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ہدہد پرندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں اڑتے اڑتے دور علاقے پر چلا گیا، اور اس علاقے کا نام کیا ہے؟ یمن کا ایک علاقہ ہے سبا جس کو کہتے ہیں. یمن جو فلسطین سعودی عرب کے نیچے ساؤتھ میں ایک علاقہ ہے یمن، اس کا ایک گاؤں ہے، شہر ہے سبا. اڑتے اڑتے وہاں چلے گیا پرندہ اور آ کے شکایت کرتا ہے کہ میں جو ہے اڑتے اڑتے بہت دور چلا گیا. وہاں پر بات یہ ہے کہ وہاں عورت حکمرانی کر رہی. حکومت کون چلا رہی ہے؟ عورت چلا رہی. اور اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اور وہاں کی جو ملکہ ہے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جو ہے سورج کی پوجا کر رہے ہیں. یعنی آج انسان اتنی بدھی عقل رکھنے کے باوجود اللہ کو پہچان نہیں پا رہا ہے کہ کون اس کو پیدا کیا، کون کھلا رہا ہے، کون اس دنیا کو چلا رہا ہے. اتنی جو عقل رکھ رہا انسان، لیکن ایک پرندہ بے زبان جانور کو غیر اللہ کی عبادت جو گوارا نہیں تھی، فوراً آ کے تعجب سے شکایت کرتا ہے کہ کیسے انسان ہیں، کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں. اب پوری بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے، وہ صرف بادشاہ نہیں تھے. فوراً جو ہے اسلام کی دعوت دینا ہے، فوراً ایک خط لکھتے ہیں
اور خط جو ہے اسی ہدہد پرندے کے ذریعے روانہ کرتے کہ جاؤ اس ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس کو جا کے حوالے کر دو، اور جا کے کنارے میں کھڑے ہو کر غور سے دیکھتے رہو کیا ماجرا ہوتا ہے۔ تو لے جا کے جو ہے خط جو ہے وہ ہدہد پرندہ لے جا کے پہنچاتا ہے اور بازو کھڑے ہو کر پورا جو ہے ماجرا دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا۔ تو خط نکالتی ہے اور پڑھتی ہے یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا نا کہ یہ قرآن مجید کی ایسی صورت ہے کہ شروع میں بھی بسم اللہ آیا ہے اور بیچ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خط کے اندر شروع میں کیا لکھے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام لکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اللہ کا نام لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پورے درباریوں کو پڑھ کر سنایا کہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور اس میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ اور ملکہ سبا بلقیس جو ہے اپنے درباریوں سے مشورہ مانگتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو درباری کہتے کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہم جا کے ان سے جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ اب چونکہ بلقیس بڑی ہوشیار تھی کہ جنگ کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا، وار کا رزلٹ کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے، اس نے کیا کیا بڑی ہوشیاری سے اپنے قاصد کو، اپنے ایمبیسیڈر کو بھیجتی ہے تحفے تائید دے کر، دیکھیں گے کہ یہ جو ہے بادشاہ دنیا کا بادشاہ کے واقعی میں جو نبی رسول ہے۔ تو وہ قاصد جو ہے تحفے تحائف قیمتی تحفے لے کر جو جاتا، لیکن حضرت سلیمان کو اللہ نے دنیا نوازا تھا، بڑی بادشاہت عطا کی، تو وہ تحفے کیا مانے رکھتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہدیہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ جیسے وہ ٹھکرا دیتے ہیں، تحفے جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو اس ملکہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں اللہ کے رسول ہے، پیغمبر، اسلام قبول کرنے کے لیے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے۔ اور ادھر پہلے ہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر کر دیتے، اطلاع کر دیتے ہیں کہ وہ ملکہ سبا اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ تمہارے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں میں اعلان کیا، کوئی ہے اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا کر پہنچا دے۔ تو ایک طاقتور جن کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کی یہ مجلس اٹھنے سے پہلے، آپ کی یہ میٹنگ اٹھنے سے پہلے میں جو اس تخت کو جا کر حاضر کروں گا۔ ایک اور ایک جو علم والا کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے کے برابر جو میں لا کر کھڑا کروں گا۔ تو تخت کو حاضر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس تخت کا رنگ و روپ بدل دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے، اس کا جو رنگ تھا سارا رنگ بدل دیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ ملکہ سبا آتی ہے تو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ تخت تمہارا ہے یا کسی اور کا ہے۔ اب اس کو پہچاننا مشکل ہے کہ ہاں میں بھی جواب نہیں دے سکتی، نہ میں بھی جواب نہیں دے سکتی۔ دیکھنے میں کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کا ہے، لیکن پوری طرح ہاں میں بھی جواب نہیں دے سکتی کیونکہ پورا رنگ و روپ بدل گیا۔ تو اس نے کہا کہ کأنہ ہو، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا ہے۔ لیکن اس کا جواب کیا تھا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا ہی کچھ تخت معلوم ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ یہ محل ہے، اس محل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ شیش محل تھا، اوپر سے نیچے یہاں تک کہ پورا فرش جو شیش سے بھرا ہوا تھا۔ اور وہ جیسے ہی قدم رکھنا چاہتی ہے تو اپنے کپڑے جو سمیٹنا شروع کرتی ہے، اپنے کپڑے اٹھانا شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے کہ کوئی حوض نہیں، پانی نہیں، یہ شیش محل ہے، نیچے سے اوپر تک جو ہے پورا فرش شیش کا بنا ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملکہ سبا اسلام قبول کر لیتی۔ تو یہ سارے واقعے میں ایک بات یہ ہے کہ جب وہ تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پلک جھپکنے کے برابر لا کے رکھا جاتا ہے تو اس موقع پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ھذا من فضل ربی۔ لوگ گھروں کے سامنے لگاتے نا کہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جملہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال اختیار نہیں ہے، یہ سب اللہ کی جانب سے۔ تو یہاں پر اس واقعے میں بھی دیکھیے کہ اتنی طاقت، اتنی بڑی سلطنت کہ ایک حکم پر جو ہے، حالانکہ جو سبا جو گاؤں تھا وہ اور فلسطین کے بیچ میں تقریباً 1500 یعنی آنے جانے میں 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پلک جھپکنے کے برابر میں وہ تخت ان کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے شکر ادا کرتے ہوئے کہتے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میری جانب سے نہیں، اللہ کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 19ویں پارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کچھ قدرت کی نشانیاں بتایا کہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش کون اتارتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر بتایا کہ آسمان سے بارش اترنے کے بعد اس زمین کو لہلہاتی کون بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زمین پر رہنے کے لیے جگہ کون دیتا ہے، نہریں کون بناتا ہے، پہاڑ کو میخوں کی طرح زمین پر کون گاڑا ہے، دو سمندروں کے درمیان، جیسا کہ کل کے درس میں آیا کہ میٹھا پانی کھارا پانی، اس کے درمیان ملنے کون نہیں دیتا ہے۔
پھر اس کے بعد پریشان حال انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے کون بناتا ہے؟ پھر بارش سے پہلے بارش اترنے کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جس طرح پہلی دفعہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح دوبارہ کون پیدا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد تقریباً 5 مرتبہ کہا الہ مع اللہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے. تو پھر عبادت کی بات آتی تو دوسروں کے سامنے کیوں جھکتے؟ جب سب کا جو ہے خالق پیدا کرنے والا ایک ہے تو پھر تمہارا معبود بھی تو ایک ہی ہونا چاہیے. تم خود کہتے ہو کہ فلاں فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر تمہارے سجدے دوسروں کے سامنے کیوں ہو رہے؟ 5 مرتبہ اللہ نے کہا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا دابۃ الارض، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بالکل قیامت کے قریب ہوں گی. ان میں 10 نشانیوں میں بڑی نشانی جو پہلی نشانی ہے وہ ہے کہ سورج جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے وہ مغرب سے نکلے گا. 10 نشانیاں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں، ان 10 نشانیوں میں جو پہلی نشانی جو نمودار ہوگی وہ سورج جو روزانہ مشرق سے نکل رہا ہے مغرب سے نکلے گا. وہ جیسے ہی مغرب سے نکلے گا تھوڑی دیر کے بعد، یعنی جو اشراق کا وقت، چاشت کا وقت ہوتا ہے، زمین سے ایک جانور نکلے گا. دابۃ الارض قرآن کا دابۃ الارض، اور وہ جانور ایسا عجیب و غریب ہے کہ بات کرنے لگے گا، لوگوں سے بات چیت کرنے لگا. یہ زمین سے یہ دابۃ الارض یعنی زمین سے جانور کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اب اس کے بعد توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص، قصص کے معنی قصے، اس سورت کے اندر اللہ نے پیغمبروں کے بہت سارے قصے بیان کیے، لیکن میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے قصے کا ایک پہلو بیان کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے مصر کے اندر فرعون کو کوئی بتاتا ہے، کوئی نجومی بتاتا ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے ذریعے تیری حکومت ختم ہو جائے گی، تیری کرسی گر جائے گی. اب جیسے بات کان میں پڑی اب اس کی جو پریشانی شروع ہو گئی. اس نے کیا کیا، اپنی تمام پولیس کو جو مصر میں پھیلا دیا، جہاں کہیں بھی بنو اسرائیل کے اندر کوئی بھی مرد بچہ پیدا ہو جائے اس کو قتل کر دو، مار، عورت بچوں کو چھوڑ. تو ایسے چل رہا تھا کئی سال تک چلا. پھر بعد میں جو ہے خود فرعون کو ڈر ہونا شروع ہوا کہ ایسے ہم مارتے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے نوکر چاکر کون کرے گا، غلام کہاں سے آئیں گے، ہمارے لیے کام دھندا کون کرے گا. تو اس نے پھر ایک پالیسی بنائی کہ ایک دن مارو ایک دن چھوڑ دو. دیکھو بنو اسرائیل میں آج اگر کوئی پیدا ہو تو آج مارو، پھر اس کے بعد کل کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کو کل چھوڑ دو. ایسی پالیسی بنائی. اب اتفاق کی بات دیکھیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ ایسے دن پیدا ہوتے جس دن قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، وہ تو اپنی جگہ فٹ تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے دن پیدا ہوئے جس دن قتل کرنے کا فرعون نے حکم دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ماں بہت پریشان، کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں فرعون کے لوگوں سے ڈر ہو جائے، خدشہ ہو جائے، تو ایک صندوق کے اندر اپنے بچے کو رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دو. تو ایسے ہی کیا، دودھ پلایا. پھر اس کے بعد ڈر ہوا کہ فرعون کے لوگ آ رہے ہیں، تو اس بچے کو صندوق کے اندر رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا. لیکن پھر بھی ماں ہوتی ہے، تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، یعنی حضرت موسیٰ کی بہن، اور اس موسیٰ کی بہن کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم. پیغمبروں کے خاندان میں عمران نام کے 2 لوگ گزرے ہیں، اور مریم کے نام کے بھی جو 2 لوگ گزرے ہیں. عمران کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے باپ. اور ایک عمران ہے حضرت مریم کی والد، یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا. تو یہ جو خاتون تھی یہ عمران کی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اور جو وہ مریم ہے وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جو ہے ان کی ماں جو ہے چھوڑتی ہے کہ جاؤ دریائے نیل کے بازو جاتے رہو اور اس صندوق کی نگرانی کرو کہ صندوق کہاں جاتا ہے. وہ صندوق بہتا ہوا کہاں؟ فرعون کے محل تک پہنچا، جس سے ڈر تھا وہیں جا کے پہنچا. اب وہاں جا کر جو ہے دیکھتے ہیں کہ بچہ، خوبصورت بچہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبی طور پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جو بعد میں ایمان قبول کر لیتے ہیں، ان کے دل میں محبت پیدا کر دیتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے، وہ کہتی ہے لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کہتی ہے اپنے شوہر سے، ظالم بادشاہ سے کہتی ہے کہ اس بچے کو قتل مت کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انتظامات کر رہے ہیں.
یا تو جو ہے بچہ بڑا ہونے کے بعد ہمارے کچھ کام آ جائے گا، یا پھر جو ہے ہم بے ولد ہے لاولد ہے، ہم جو ہے اس بچے کو بچہ بنا لیں گے، اپنی اولاد بنا لیں گے۔ اب پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، بچہ بل بلا رہا ہے بھوک سے، کسی کی چھاتی کو قبول نہیں کر رہا ہے، کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اب یہ سارا ماجرا کون دیکھ رہی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، یہ سارا ماجرا دیکھ رہی۔ دیکھیے کہ بہن اپنے بھائی کو بچانے میں کیسا کردار ادا کری۔ ہر طرف جو پولیس پھیلی ہوئی فرعون کی، کانوں کان خبر ہونے نہیں دیا، دریائے نیل کے بازو چلی، یہاں تک کہ فرعون کے محل میں بھی چلے گی۔ تو فرعون کے سامنے جا کے کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے خاتون معلوم ہے، شاید اس خاتون کا یہ جو بچہ دودھ پی لے گا۔ وہ خاتون کون ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ ماں سے جا کے کہتے کہ اما جان آئیے، فرعون کے دربار میں ایک داعیہ کی ضرورت ہے، آپ کے بچے کو آپ دودھ پلائیے۔ جیسے ہی ماں آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی بچے کو جو ہے فرعون جو ہے ماں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اللہ کا انتظام دیکھیے کہ جس بچے کو مارنے کے لیے مارنے پر تلا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی فرعون ظالم بادشاہ کے ذریعے وظیفے کا بھی انتظام کر دیا کہ تو دودھ بھی پلاتے رہو، یہ مہینہ سیلری بھی ملتی رہے۔ تو اس طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ظالم بادشاہ کے دربار میں بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ بھی فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا، ہدایت پر چلانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ہمارے نبی کے چچا ابو طالب، جنہوں نے ہمارے نبی کا بہت ساتھ دیا، آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، اب تب میں مرنے والے تھے، سکرات کی حالت میں تھے، اللہ کے رسول ان کے سرحانے جاتے ہیں، جا کر بیٹھ کر کہتے کہ چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے، اللہ کے پاس میں سفارش کر لوں گا۔ لیکن ادھر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہمارے نبی وہاں سے ہٹتے، ابو جہل آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو طالب، کیا تو جاتے جاتے محمد کے دین پر مرتا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ تو پھر آخرکار ان کا خاتمہ اسی کفر پر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ میرے چچا میرا اتنا ساتھ دی، میری اتنی مدد کی، لیکن آخر اس دنیا سے گئے تو کفر کی حالت پر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے نبی، تمہاری ڈیوٹی بس یہ کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانا، ہدایت کے راستے پر چلانا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر قارون کا بھی ذکر کیا۔ قارون کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، چچیرا بھائی، اخلیرا بھائی تھا۔ اللہ نے بہت دیا، اتنی دولت، اس کی دولت کا کیا کہنا کہ اس کے خزانوں کو کھولنے کے لیے جو چابیاں، کیلیاں ہوتی تھی، وہ کیلیاں اتنی بڑی کہ ان کو بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت اٹھاتی تھی۔ اتنی ساری دولت تھی، لیکن بڑا متکبر تھا، فخر کرنے والا، گھمنڈی انسان تھا۔ اللہ کو اس کا گھمنڈ پسند نہیں آیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے کہ صرف اس کو نہیں، اس کے تمام بنگلوں کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جانچنے کے لیے زندگی میں مصیبتیں لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں پیغمبروں کو آتی ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ کس پر مصیبتیں آتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کی زندگی میں جتنا زیادہ دین ہوگا، جتنی زیادہ جو ایمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، اللہ اس کو اتنا ہی آزمائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہم اپنی جگہ نمازی، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے، دین پر چلتے، کسی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، برابر کی زندگی ہم گزار رہے، پھر بھی مصیبتیں آتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ میرا امتحان لے رہے۔ مصیبتیں جو آتی ہیں، کبھی جو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں سدھرنے کے لیے موقع دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی مصیبتیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بیلنس پورا نیکیوں سے بھرا ہے، گناہ کچھ نہیں ہے، تو اللہ کیا کرتے؟ ہمارے ان مصیبتوں کے ذریعے ہماری نیکیوں کو اونچا کرتے، ہمارے درجوں کو بلند کرتے۔ تو مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر کرے۔ اور آخری چیز جو ہے اس سورت کے اندر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی کے گھر کی اللہ نے مثال دی کہ لوگ جو غیر اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے مشکل کشا سمجھتے ہیں، مشکلوں کو پورا کرنے والا سمجھتے ہیں، اللہ جو ایک مثال دے رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے باریک کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا جالا، کہ مکڑی کا جالا نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، ایک چھوٹی سی ہوا کی جھونک بھی آ جائے تو یہ ٹوٹ کر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جیسے نرم ہے، ملائم ہے، کمزور ہے،
वैसे गैरुल्लाह की पूजा करने वाले, गैरों को जो है अपना मुश्किल कुशा समझने वाले, ये किसी का फ़ायदा और नुकसान नहीं कर सकते। तो ये चंद मज़ामीन आप लोगों के सामने बयान किए गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो भी बातें कही गई सुनी गई इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।